کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو میں مختصر آپ کو بتاتے ہوئے آگے چلوں گا کہ اللہ نے کہا اے میرے حبیب ہم نے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر شامل حال رہے گا۔ کلمے میں جہاں میرا ذکر ہے وہاں میرے حبیب آپ کا ذکر ہے، اور نمازوں میں جہاں میرا ذکر ہے وہاں آپ کا ذکر ہے، قرآن کے پاروں میں جہاں میرا ذکر ہے وہاں آپ کا ذکر ہے، آسمانوں کی بلندیوں میں جہاں میرا ذکر ہے وہاں آپ کا ذکر ہے، سمندروں کی لہروں میں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر، زمینوں پر جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر۔ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ساری کائنات نہیں بناتا۔ وجہ تخلیق کائنات سید الانبیاء، خاتم النبی، رسول النبی، شفیع النبی، رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، اسی لیے کائنات۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں جہاں کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہے وہاں جو جہاں کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، لیکن اللہ نے کہا اے میرے حبیب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر پیدا کیا۔ اب آپ غور کیجئے، ایک مقام پہ اللہ یہ بتا رہا ہے اے میرے حبیب ایک مقام ایسا ہے جہاں ہم نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو جدا کر دیا۔ غور کیجئے، علماء کرام، بڑے بڑے اسکالر اور پھر قاضی سراج الدین رضوی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور کوئی بھی اگر غلط بات کرو تو یقیناً پکڑ لیں گے، غلام مصطفیٰ کی حیثیت سے مخاطب ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اے میرے حبیب ہم نے ہر مقام پر آپ کے ذکر کو شامل حال رکھا ہے، لیکن ایک مقام ایسا ہے ہم نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو علیحدہ کر دیا۔ اب آپ غور کیجئے، جب ہم بکرے کو ذبح کرتے ہیں اور وہاں پر خون بہتا ہے تو اللہ نے کہا اے میرے حبیب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر پیدا کیا، وہاں آپ کا نام مبارک نہیں ہوگا بسم اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ رحمت للعالمین کا مقام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہوتا ہے، جس میں ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے ہیں، اپنے رب العزت کے سے گڑ گڑاتے ہیں اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے پروردگار ہم سے راضی ہو جا۔ ہم سے جو ہے اللہ کو منانے کا مہینہ ہوتا ہے، اپنے گناہوں کے توبہ کرنے کا مہینہ ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے کا مہینہ ہوتا ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہوتا ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ سب سے بڑی بات ماہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، لیکن علماء کرام اور مفتیان نظام نے یہ کہا رمضان سے زیادہ افضل مہینہ ربیع الاول کا ہے، اس لیے رمضان میں قرآن نازل ہوا اور ماہ ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لائے، صاحب قرآن تشریف لائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور کرنے کی بات ہے، میں کیونکہ وقت کم ہے اور شعراء کرام کو بھی سماعت کرنا ہے، میں کچھ مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ نبی کی محبت دل میں ہے تو تمہاری نماز قبول ہے، ورنہ وہ نماز ایکسرسائز کہلائے گی۔ نبی کی محبت دل میں ہے تو تمہارا روزہ قبول ہے، ورنہ وہ روزہ فاقہ کی شکل اختیار کر لے گا۔ نبی کی محبت دل میں ہے تو تمہاری زکوٰۃ قبول کی جائے گی، ورنہ وہ ٹیکس کی شکل اختیار کر لے گا۔ نبی کی محبت دل میں ہے تو تمہارا حج قبول ہوگا، ورنہ وہ حج عام سفر میں تبدیل ہو جائے گا۔
اسی لیے کسی شاعر نے کہا صرف حب نبوی ہی حشر میں کام آئی جلیل، صرف حب نبوی ہی حشر میں کام آئی جلیل، نہ طاعتیں آئی نہ زہد آیا نہ تقویٰ آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو چاند جانتا تھا یہ رحمت للعالمین کا حکم ہے، اس لیے 2 ٹکڑے ہوا۔ سورج کو میرے آقا نے حکم دیا تو سورج واپس آیا تو سورج بھی یہ جانتا تھا یہ رحمت للعالمین کا حکم ہے، اس لیے واپس آیا۔ اور میرے آقا کی خدمت میں ایک اونٹ آ کر فریاد کرتا ہے اور اپنے مالک کے ظلم کی داستان بیان کرتا ہے، تو میرے آقا نے اس مالک کو بلا کر تمبی کی اور کہا اس اونٹ کو اگر صحیح دیکھ ریکھ کرنا ہے تو رکھو یا فروخت کر دو۔ تو اونٹ بھی جانتا تھا یہ نبی کریم میرے آقا کے رحمت للعالمین کا در ہے، اسی لیے فریاد کیا۔ ایک ہرن آتی ہے اور اپنے گاؤں میں پانی کے قحط کا مسئلہ سناتی ہے تو وہ ہرن بھی جانتی تھی یہ رحمت للعالمین کا در ہے، یہاں سے مجھے انصاف ملے گا۔ ایک چڑیا آئی اور اپنی فریاد کرنے لگی کہ میرے 2 معصوم بچے پھوسے میں ہیں اور اس جھاڑ کو اس کا مالک کٹوا رہا ہے، تو میرے آقا کا قربان جائیے کہ اس جھاڑ کے مالک کو بلا کر جب تک اس معصوم بچے بڑے نہ ہو جاتے جھاڑ کو کٹانے کا جو ہے روک دینے کا حکم دیا۔ تو چڑیا بھی جانتی تھی یہ رحمت للعالمین کا در ہے، اس لیے وہ فریاد کی۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گھر گھر پہنچائیں، اور جو ہے اب بدعت کہنے والے بھی ہیں جشن میلاد کے خلاف، لیکن اللہ سے یہ دعا ہے کہ وہ بدعت کہنے والے بھی ہماری میلاد میں شامل ہو جائیں، کیونکہ آپ اور ہماری کیا حقیقت ہے؟ ہم کیا عید میلاد مناتے ہیں کہ اللہ نے 18,000 عالمین میں اپنے پیارے حبیب کا میلاد منا رہا ہے، عرش پر فرشتے اور ملائک میلاد منا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر عید میلاد منا رہا ہے۔ تو آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اگر سراج الدین رضوی صاحب ہو کہ اسلم پشوری صاحب ہو، میر خواہ سلیم صاحب ہو کہ صلاح الدین نیر صاحب ہو کہ خواجہ فرید الدین صادق صاحب ہو کہ لطیف الدین لطیف صاحب ہو، یا ہمارے جو ناظم صاحب ہو یا زین زمرہ صاحب ہو، الحمدللہ ہمارا جو ہے ہم میرے آقا کی امت میں پیدا ہوئے، تمنا انبیاء نے کی، مقام ایسا ملا مجھ کو آپ کو، تمنا انبیاء نے کی، مقام ایسا ملا مجھ کو، غلامان محمد میں سے ہے نام و نشان والا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تک آپ شریعت محمدی پر سختی سے پابند نہیں ہوں گے تو ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے۔ آج یہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، سارے ہندوستان میں مسلمانوں کی خوشناخت بن رہی ہے۔ آج ہم کو متحد اور منظم بھی ہونا ہے اور یہ بتانا ہے کہ جب اتر پردیش کی اسمبلی میں 74 مسلم MLA کامیاب ہوئے تھے تو سارے ہندوستان کے مسلمانوں کا سر فخر سے اونچا ہو گیا تھا۔ مایاوتی کی اسمبلی میں 56 مسلم MLA تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے اس تعداد کو ایک منظم طریقے سے گھٹاتا چلا گیا اور جو ہے مسلمانوں کو نہ اسمبلی میں داخل ہونے دیا جاتا ہے نہ پارلیمنٹ میں داخل ہونے دیا جاتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم کو اپنی قیادتوں کو مضبوط کرنا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد 1958 کے بعد
مسلم قیادت کا فردان ہے، مسلم قیادت موجود نہیں ہے، اسی لیے آج مختلف مسائل، ورنہ یہ NRC یا CAA یا NPR کا کیسے مجال ہوتی کہ پارلیمنٹ میں بل پاس کر لے کہ ایسے ہزاروں امت شاہ آئیں گے چلے جائیں گے، ہزاروں مودی آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن ہم کو متحد بھی رہنا ہے، منظم بھی رہنا ہے، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ ارے اس ملک کو ہم نے کیا کیا نہیں کیا، ارے اس ملک کو تہذیب ہم نے دی، اس ملک کو شناخت ہم نے دیا، ارے اس ملک کو APJ عبدالکلام ہم نے دیا۔ آج ابھی میں جو ہے طفل صادق پڑھ رہا تھا تو مجھے صادق خواجہ فرید الدین صادق صاحب کے جنون پر بات کرنا چاہتا تھا۔ ارے ہم نے APJ عبدالکلام کا جنون دیکھا ہے، اسی چندرائن مٹے میں DRDL میں 11 سال تک قیام کرنے کے بعد جو اس ملک کو APJ عبدالکلام نے ایٹمی بم دیا، کوئی دنیا کی طاقت نہیں دی، اور پھر کہتے ہو مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ ارے ہم نے جو کیا تم کہاں کیا؟ ارے اس ملک کو جب تمہیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو تمہیں جب اسٹینڈ ڈالا جاتا ہے، وہ اسٹینڈ بھی APJ عبدالکلام نے بنایا۔ ارے اس ملک کو ہم نے بہت کچھ دیا ہے، اس ملک کو تاج محل ہم نے دیا، بڑی تفصیلات ہے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں۔ اور آج جو فارنرز آتے ہیں، جو فارن ایکسچینج آ رہا ہے، اسی تاج محل سے آ رہا ہے، اور اسی تاج محل کی جو اختلاف میں بات کی جاتی ہے۔ ارے اس ملک کو ہم نے فخر الدین علی احمد کو بھی دیا، ذاکر حسین کو بھی دیا، APJ عبدالکلام کو دیا، محمد رفیع کو دیا، دلیپ کمار کو دیا، اظہر الدین کو دیا، ثانیہ مرزا کو دیا۔ اس ملک کو ہم نے تہذیب دی، اس ملک کو ہم نے شناخت دیا، اس ملک کو ہم نے ٹیپو سلطان شہید دیا، اس ملک کو ہم نے سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی کو دیا، اس ملک کو ہم نے سر سید احمد خان کو دیا، اس ملک کو ہم نے مولانا اشفاق اللہ خان کو دیا۔ ارے کیسے کیسے سرماؤں کو ہم نے اس ملک کے لیے دیا، اور اس ملک پہ کہ چپے چپے پر اگر کسی کے حکمرانی کے نشان ہیں تو مسلم حکمرانوں کے ہیں۔ 1000 سال تک ہم نے اس ملک میں جہاں بانی اور حکمرانی کی ہے، اس ملک کے ایک ایک پتھر سے ہمیں محبت ہے، کیونکہ ہم حکمران تھے۔ اسی لیے آج میں اسی مودی اور امت شاہ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے حکمرانوں سے کہوں گا کہ ہم پر تنقید کرنے سے پہلے ایک مرتبہ انڈیا گیٹ پر جاؤ، جہاں پر 1 لاکھ شہیدوں کے نام موجود ہیں، جس میں سے 66,930 مسلمان شہداء کے نام موجود ہیں۔ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اور ہم پہ تنقید برائے تنقید چل رہی ہے، لیکن بہار میں 5 مسلمانوں کی کامیابی پر میں دل کی گہرائیوں سے مسلمانوں نے ہندوستان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ شعور بیدار ہو رہا